محرم الحرام کی آمد ہی آمد ہے۔ ہر طرف ہم نے دیکھا لوگوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں کہ ملک کے اندر امن کو کس طریقے سے بحال رکھا جائے۔ اس حوالے سے علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے، آج ہم گفتگو کریں گے اس ٹاپک پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین، معروف شخصیت، محترم جناب مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، چونکہ میں نے شروع میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو سیکورٹی الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے، ہر طرف ایک خوف سی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے، تو اس عالم میں علماء اہل سنت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ گلفراز بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام، اس کا احترام اور اس حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح اور ظاہر و باہر ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بے شک اسلام کے اندر بڑے مقدس مہینے آئے ہیں، اور اسلام کے اندر بڑی مقدس شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کی تاریخیں پورے سال سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اسلامی مہینوں میں سب سے یعنی رئیس الایام، یہ مہینوں کا دنوں کا سردار جو رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے، اس میں جنگ بدر، جنگ حنین، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب اسی طریقے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور دیگر ایسے بڑے اہم واقعات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی سیکورٹی کی صورتحال تو ہمیشہ ہی یہاں ایسی رہی ہے کہ جو پریشان کن رہتی ہے، اس کو محرم الحرام کے ساتھ جوڑنا کہ محرم میں سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے یا سیکورٹی مسائل ہیں، تو وہ پورے سال کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹارگٹ کلنگ اور جناب اس طرح کے معاملات، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سال بھر۔ یہ تو ہمارے ملک کی معاملات ہیں جو ہماری مجبوریاں ہیں۔ باقی علماء اہل السنہ والجماعہ جو علماء اسلام ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس طریقے سے پورا سال وہ ہر مہینے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اسلام کی دیگر شخصیات یا اسلامی واقعات، سیرت اور دیگر موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن محرم الحرام میں لوگوں کو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور اہل بیت کرام کی سیرت کو سامنے رکھ کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا اسلام ہمیں امن اور محبت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اہل بیت کرام اور صحابہ کے درمیان میں جو محبتیں تھیں، جو رشتہ داریاں تھیں، جو تعلقات تھے، وہ سب دنیا کے سامنے بالکل ظاہر ہیں۔ بے شک۔ اور وہ جو ان کا آپس کا اتحاد تھا، جیسے آج دنیا میں وہ لوگ جو محرم الحرام میں باہر آتے ہیں، جن کا پورے سال کوئی تعلق نہیں ہوتا دین کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، وہ آ جاتے ہیں، وہ ایک اپنی مخصوص تعلیمات دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میدان میں آ کر ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا دین اسلام صرف محرم الحرام سے جڑا ہوا ہے، یا اس کے کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا اسلام کا تعلق جو ہے وہ جس طریقے سے واقعہ کربلا کے اندر ظلم ہوا، ایسے ہی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ظلم ہوا، وہ ظلماً شہید کیے گئے روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں نماز کو جاتے ہوئے، یہ بھی ایک سیرت اور کردار کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے جو واقعات ہم محرم الحرام میں بیان کرتے ہیں، تو یہ عاشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی مقدس رہا ہے، اسلام میں واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس کو تقدس اور عزت اور مقام سب کچھ دیا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جو اس حوالے سے لوگوں میں تشویش پھیلائی جاتی ہے اور جناب یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب سارا اسلام ہی وہ بس یہ محرم الحرام کے 10 دنوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کے تمام ما لہا و ما علیہا مسائل کو عوام کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے۔ مولانا یہ بھی جاننا چاہوں گا، چونکہ محرم کا ذکر ہے اور محرم کا ذکر ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی۔ حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، نہ صرف قربانیاں دیں بلکہ جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا کچھ مختصر سے فضائل آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بیان کریں۔ بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسلام کی تاریخ کی ابتدا جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی شہادت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دو باتیں اس میں ہمیں سمجھ میں آئی۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور محرم کی ابتدا یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور وہ یکم محرم الحرام وہ شروع ہی صحابہ اکرام سے ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کی شہادت سے ہوتا ہے۔ کیا بات! گویا دو چیزیں ہیں۔
اسلام کی تاریخ کی ابتدا صحابہ اکرام سے جڑی ہوئی ہے، اور اسلام کی تاریخ کی ابتدا وہ شہادت سے جڑی ہوئی ہے۔ گویا دو چیزیں ہوئی، صحابہ اور قربانی۔ کیا بات ہے، محرم الحرام کی ابتدا صحابہ اور قربانی سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہمیں دین کے اندر چلتے ہوئے صحابہ اکرام کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شخصیات کی شہادتیں ہوئی، سب کچھ ہوا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، وہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مراد رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے جن کو مانگا تھا۔ مسلمانوں کی 30 سے زائد صحابہ اکرام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام پر، مسلمانوں پر ایک سخت حالات تھے۔ اس موقع پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر قربان جائیے کہ جنہوں نے اس وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اسلام کو عزت دے عمر ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ گویا نبی کی جو نگاہ تشخیص تھی وہ کتنی خوبصورت تھی کہ آپ کا جو عمر ابن خطاب کو چننا تھا، گویا کہ یہ اسلام کی ایک عزت کا باعث بنیں گے۔ جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور بعض دیگر جگہ پر بھی ہے کہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کو، آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ کیا بات! تو جیسے کہ ہمارا وہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت اور فوقیت دی، تو ایسے ہی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ عمر کو، ورنہ عمر کون تھا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو وہی ہوں خطاب کا بیٹا جسے چچا مارتا تھا، کہتا تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، تو کل گھر کا نظام کیسے چلائے گا؟ آج عمر وہ ہے جس کے ہاتھ میں 10 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے اور وہ اس پر حکومت کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد رسول بھی ہیں، سسر رسول بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی کے ساتھی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، مصلی رسول پہ آپ زخمی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حذیفہ کو بلایا گیا، فرمایا ان کو بلاؤ، وہ منافقین کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، میں ان سے اپنے بارے میں پوچھوں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا، عمر نے فرمایا یار حذیفہ یہ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے الگ سے منافقین کے نام بتائے تھے، تو میرے بارے میں تو کبھی نہیں کہا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ اور ابو بکر و عمر تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں جا رہا تھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں بیٹھا تھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں کھانا کھا رہا تھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے۔ آپ تو لازم ملزوم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، ابو بکر و عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیے اور ہم ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ اور وہی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر ساری زندگی کا ساتھ اللہ نے ان کو دے دیا۔ قرآن نے والذین معہو کے ساتھ ان کو بیان کیا، اور وہ معیت ایسی کہ پھر آخر تک اللہ رب العزت نے وہ معیت ان کو عطا فرما دی۔ مصلی رسول پہ شہید ہونے والی عظیم شخصیت کو ہمیں سلام کرنا چاہیے اور ہمیں اس تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے میرا یہ بھی ہوگا، اہل سنت چونکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر ہی دیکھا جائے تو دو قسم کے لوگ، یا تو اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں، دو لوگ ہیں، اور ایک ملک کے اندر فرقہ واریت، انتہا پسندی عروج پہ ہوتی ہے، تو ایک ہی الزام ہے فریق مخالف کی طرف سے، اہل سنت پر الزام ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں چاہوں گا، چونکہ آپ کے اہل سنت علماء نے کئی بار یہ کہا کہ ہم تو حسین کو جیسے اور صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی اور حسین کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ حسین کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ یہ میسج اچھا جائے۔ بالکل اچھی بات ہے۔ 10 محرم الحرام جس طریقے سے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور محرم الحرام جس طریقے سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ویسے ہی اس کا تعلق اہل بیت اکرام کی شخصیات کے ساتھ بھی ہے اور ان کے قربانیوں کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں حسن و حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس حسن کے ذریعے سے 2 مسلمان جنگجو گروہوں کا جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے ان کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ وہ مقام بھی اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، جناب حسن رضی اللہ عنہ کی مشابہت تھی، اور اسی طریقے سے ان کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ میں اگر میں حضرت حسین کا مقام بیان فرماؤں
تو بیان کروں تو بہت ایک لفظ میں بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حسین وہ ہے جس کی رگوں میں خون رسول دوڑتا تھا. سبحان اللہ. بہت آسان سے لفظوں میں بات ہے کہ جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہو اس کے بارے میں کیا کوئی برائی کی بات سوچی جا سکتی ہے، یا کون کوئی اچھا آدمی ہوگا جو ان کے بارے میں کوئی برائی کی بات کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صرف کربلا کے حوالے سے نہیں ہے جی. آپ کی زندگی کے اور بڑے اہم موڑ ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر واقعہ کربلا کو بھی لیا جائے نا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا کے واقعے کو لے کر صرف اپنے آپ کو مارنا اور رونا ہی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظلم کے مقابلے میں کھڑا کر دینا بھی حسینیت ہے. نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو جانا بھی حسینیت ہے. اور جنگ کے میدان میں نماز کو نہ چھوڑنا اور نبی کی کسی سنت کو نہ چھوڑنا یہ بھی حسینیت ہے. ہمارے ہاں حسینیت کا مفہوم صرف مار پیٹ یا شور شرابہ وہ بھی خاص ایک 10 محرم کی تاریخوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ حسینیت نہیں ہے. اگر یہ حسینیت ہوتی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب نواسے حضرت حسین کے بیٹے علی ابن حسین اپنی ساری زندگی میں کبھی ایک دفعہ یہ کر لیتے کہ 10 محرم آتا یا محرم آتا اور وہ اس طریقے سے واویلا کرتے. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل کر بتایا کہ اصل حسینیت وہ یہ ہے کہ اس موقع پر بھی اسلام کو ہاتھ سے نہ جانے دو. اور میں کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جناب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو کیا اہل بیت اور صحابہ میں کوئی توڑ پیدا ہو گیا؟ تو ایسی بات نہیں. حضرت علی ابن حسین جنہیں زین العابدین کے نام سے کہا جاتا ہے اور اہل تشیع کے ہاں وہ ایک امام کے رتبہ پائے ہوئے ہیں، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا کرتے تو ان کو صدیق کے لفظ سے پکارا کرتے. اور حضرت امام باقر رحمہ اللہ وہ اپنے نانا، ان کے نانا چونکہ حضرت ابو بکر صدیق بنتے تھے تو وہ اپنے نانا کا تذکرہ بڑے عزت کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت ابو بکر کی نواسی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں بعد میں بھی اہل بیت کی تعلیمات میں یہی ملتا ہے کہ کربلا والوں یا اہل بیت والوں کا صحابہ اکرام سے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں تھی. سب آپس میں پیار محبت اور شیر و شکر سے رہتے تھے. اور وہ دن تھا کہ جو اس زمانے کے اندر جیسے صحابہ اور اہل بیت کے بیچ میں ہم کوئی توڑ پیدا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو صحابی ہے ہمارے نزدیک اور جو اہل بیت کرام ہے دونوں عزت والے ہیں. جو اس زمانے کے دو گروہوں کے بیچ میں توڑ پیدا کر رہے ہیں وہ آج بھی توڑ پیدا کر رہے ہیں. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو آج توڑ کیا پیدا کریں. ہم تو اس دونوں کے توڑ کو نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں وہ توڑ تھا ہی نہیں. وہ تو سارے ایک ہی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور الفت رکھنے والے لوگ تھے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو بھی حسینی مزاج معاشرہ بنا دے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کی، جنہوں نے ایک اچھا میسج دیا کہ جہاں ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے اور یہ محرم میں ہی کیوں ہو بلکہ پورا سال ہمیں حسینیت پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے تذکرے کرنے چاہیے. نہ صرف عمر کا تذکرہ کریں بلکہ حسین کا تذکرہ بھی کریں، تاکہ لوگوں کو جس نوعیت کے ساتھ اس وقت انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ملک پاکستان کے اندر انتہا پسندی دہشت گردی کو عروج بخشا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میسج کے ذریعے ہمیں ان تمام انتہا پسند لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ در حقیقت صحابہ اکرام اہل بیت عظام کے نام پر آج لوگ اپنے جیبوں کو بھر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں. در حقیقت صحابہ اکرام اہل بیت عظام ایک لوگ تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، محبتیں تھیں اور رہتی دنیا تک وہ محبتیں قائم اور دائم رہیں گی. جنہیں تاریخ نے محفوظ کیا، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر جو محفوظ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان پر میں اور آپ کس انداز میں بات کر سکتے ہیں، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں 4 نیوز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.